بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ سیگمنٹ ہے تفسیر قرآن پاک کا۔ جناب مفتی صاحب جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ الحمدللہ۔ تو جس طرح آدھے سے زیادہ رمضان ہو چکا ہے، ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ قرآن پاک کی الحمدللہ ہم آپ سے تفسیر سن چکے ہیں۔ 19واں روزہ، 19واں سپارہ، فرمائیے گا کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 19ویں پارے اور 20ویں پارے دونوں کی تفسیر کے اہم مضامین کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی طرف سے ایک انتہائی احمقانہ اور لغویانہ قسم کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے۔ مشرکون کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں تو اللہ کوئی فرشتہ آپ کی تائید میں بھیجے، یا خود اللہ رب العزت ہم سے ہم کلام ہو، مخاطب ہو اور ہمیں آپ کی تائید کے لیے کہے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ کوئی جو چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ خوش فہمی میں ہے، مبتلا ہیں۔ اگر فرشتوں کا نزول ہم نے کر دیا تو پھر ان کے لیے کوئی بھلائی اور خیر نہیں باقی بچے گی، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم پر اتباع میں آ جائیں اور اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ اس کے بعد قیامت کے روز اللہ کے نبی کا وہ شکوہ نقل کیا گیا ہے جو قوم سے وہ کریں گے، کہ وہ یہ کہ اے اللہ، اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کریم پر عمل نہیں کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو چھوڑنے کے حوالے سے لکھا ہے کہ 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہی ہے کہ قرآن کو سنا نہ جائے، ایمان نہ لایا جائے۔ دوسرا درجہ یہ کہ قرآن کو پڑھا اور سنا تو جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ بھی متروک قرآن میں آتا ہے، قرآن کریم چھوڑنے میں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنے معاملات و تنازعات میں حکم اور فیصل نہ بنایا جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ 5واں قرآن کریم کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس سے اپنی قلبی امراض کو دور کرنے کے لیے کام میں اس کو نہ لایا جائے۔ یہ سب چیزیں جو ہے قرآن کریم چھوڑنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے دلائل ذکر کیے ہیں اور انسانیت کو ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت کی طرف آنے کی ترغیب دی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ نے عباد الرحمن کی 13 صفات ذکر کی ہیں، کہ عباد الرحمن کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے ہم کلام نہیں ہوتے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزارتے ہیں، اور وہ چوتھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب اور جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ 5ویں یہ ہے کہ وہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بالکل بخل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگلی صفت یہ ہے کہ وہ بدکاری اور زنا سے خود کو بچاتے ہیں، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں، والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، بری محافل سے خود کو بچاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ سے اپنی اور اپنی آنے والی نسل کی کامیابی کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کے بعد کہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ان اپنے عباد الرحمن کے اندر صفات جو ہے مطلوب ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ عباد الرحمن کی صف میں شامل ہو جائے، وہ ان مذکورہ صفات کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت خوبصورت انداز میں انسانیت کو ایک پیغام دیا ہے کہ یہ اللہ کی جو رحمتیں تم پر آ رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے لیے دعا گو ہے اور تمہارے لیے اللہ سے رحمتیں مانگ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم سب کو ملیا میٹ کر کے ختم کر کے رکھ دیں۔ اس سے بعد سورہ شعراء شعر، اس سورت کے آخر میں شعر و شاعری کے حوالے سے قرآن کریم نے کچھ گائیڈ لائن دی ہے، اس لیے پوری سورت کو شعراء کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ویسے اس پوری سورت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں کو ذکر کیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تک یہ سارا تذکرہ چلتا ہے۔ ابتداءً قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کے حوالے سے جو کوششیں تھیں
ان کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ کوشش میں اتنے مگن ہیں لوگوں کے دین پر لانے میں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنا ہارٹ فیل کروا بیٹھیں گے۔ پھر ان لوگوں کا جو لوگ استہزاء کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام دعوت دین لے کر فرعون کے پاس گئے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت دین کو نہ مانا بلکہ الٹا ضد، اناد اور بغض میں اتنا بڑھا کہ جادوگر قرار دے کر جادوگروں کو مقابل میں لے آیا۔ لیکن جادوگر جب اس حقیقت کو سمجھ کر مسلمان ہو گئے تو ان کے ہی قتل کے آرڈر جاری کر دیے۔ بالآخر اللہ نے بنی اسرائیل کی معیت میں آپ کو دریا پار کرا کے محفوظ راستہ دے دیا اور فرعون وہیں پر غرقاب ہو گیا۔ اس سے قرآن کریم نے ایک پیغام دیا ہے اس قصے کو، وہ پیغام یہ ہے کہ جو بھی باطل اور جو بھی ناحق کھڑا ہوگا بالآخر اس کو شکست کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ جو بھی حق کے ساتھ چلے گا وہ آخر ایک نہ ایک دن کامیابی کے زینے ضرور چڑھ جائے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کے حکیمانہ اسلوب جو انہوں نے قوم کے ساتھ خطاب میں کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے اندر 5 دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، 5 اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، 5 ہی اللہ سے انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ یہ 5 دلیلیں اللہ کے وحدانیت، اس کی خالقیت کی ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اور اس کے بعد کہ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ دعائیں شروع ہو رہی، اے اللہ مجھے صالحین میں شمار کر دے۔ والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ یہ 5 دعائیں ہیں جو اللہ سے ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ اس سے یہ قرآن کریم نے اس واقعے سے یہ جو ہے پیغام دیا ہے کہ جو اللہ پر بھروسے اور توکل کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ کھڑا ہوگا، دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ان کے خلاف کھڑی ہوں گی وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بالکل اعجاز اور اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ قوم نے نوح علیہ السلام کو پیغام کو ٹھکرایا اور بالآخر ان کے مارنے مرنے پہ تل گئے۔ نتیجتاً اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی کے ذریعے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محفوظ راستے کے ذریعے نجات دی اور باقی قوم غرقاب ہو گئی، جس سے یہ پیغام ملا کہ بالآخر ظالموں کو انجام تک پہنچنا ہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم نے بڑے بڑے سرکشی کے پہاڑ کھڑے کر دیے، تعمیراتی فن کے اندر وہ ماہر تھے، انہوں نے سرکشی اور طغیان میں جب حد سے تجاوز کیا تو اللہ کی مار پڑی۔ پتہ چل گیا کہ جتنے بھی مال و اسباب و وسائل اور جتنی بھی آپ کے پاس ذہنی اپروچ ہو، لیکن اگر آپ اس کو حق کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو وہ کسی بھی کام میں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ قوم سمود کا تذکرہ، صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دین دی، انہوں نے صالح علیہ السلام کے ساتھ بیجا قسم کے مطالبے شروع کر دیے، بالآخر ان مطالبوں کے پورا ہونے کے باوجود وہ نہ مانے تو اللہ کا عذاب آیا۔ اور یہ وہاں بھی یہی پیغام مل گیا اللہ کی طرف سے کہ اگر حق آ جائے تو حق کے مقابلے میں خاموشی سے اس کو قبول کر لینا چاہیے، بلا وجہ حق کے اندر جو ہے کیڑے نکالنا اور اس کے اندر طنز اور تنقید اور اعتراضات کرنا یہ حق سے دور لے جاتا ہے اور باطل کی گود میں انسان کو گرا دیتا ہے۔ قوم لوط کا تذکرہ ہے، ان کی بدکرداریاں جو ہیں وہ ان کو لے ڈوبی۔ قوم شعیب کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی، لوگوں کے حق میں ڈنڈی ماری۔ اس سے پتہ چلا کہ حق اللہ انسان کو تبھی فائدہ دیں گے جب وہ حق العباد کے اوپر پوری طریقے سے گامزن ہو اور ان کی ادائیگی کی فکر کرے۔ پھر قرآن کریم نے کچھ دعوت دین دی ہے، خاص طور پر کہا کہ تمہاری دعوت دین کا سب سے پہلا محور اور مرکز تمہارے قریبی عزیز رشتہ دار ہونے چاہیے، ان کو دعوت دین دو، پھر آپ دوسروں کے لیے اپنی دعوت کو عام کرو۔ پھر ان لوگوں کو جو لوگ دعوت دین کے مقابلے میں مجلس آرائی، شعر و شاعری اور دیگر پروپگنڈوں کو لے کر آتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ شعر و شاعری، یہ پروپگنڈے، یہ دعوت دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سورہ نمل، اس کے بعد سورۃ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، داؤد علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، اس لیے ایک چونٹی جو ہے حضرت اس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی، اس کا تذکرہ ہے، اس لیے پوری سورت کو نمل کہتے ہیں۔ ابتداءً قرآن کی حقانیت اور بالکل مختصر انداز میں موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے۔ پھر داؤد سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ، سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک علاقے سے ہوا تو وہاں چونٹی اپنی دیگر چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہی کہ بلوں میں گھس جاؤ، مبادا ایسا نہ ہو لاشعوری طور پر جو ہے وہ غیر شعوری طور پر سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد نامی پرندہ تھا، وہ پیغام لایا کہ سبا قوم کے اندر ایک خاتون ہے، وہ جو ہے لوگوں کو اپنی بندگی کی دعوت بھی دیتی ہے، سورج کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ
السلام نے دعوت دین بھیجی اور وہ ملکہ سبا جو تھی اس نے اس پیغام کو سن کر جو ہے سلیمان علیہ السلام کی حیثیت اور مقام جاننے کے لیے، کیونکہ وہ بڑی حیثیت کی مالک تھی، جاننے کے لیے وفد بھیجا. اس وفد نے جا کر واپس اس کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ ششدر رہ گئی، اور بالآخر اس نے سلیمان علیہ السلام کی طاقت، ان کی نبوت پر ایمان لا کر اپنی طاقت اور اپنی جو ہے ملکیت کو ان کے ماتحت کر دیا. پھر قرآن کریم نے اس کے بعد دیگر ذکر کیا ہے. پھر ابتدائی 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ نے 5 برہان ذکر کیے ہیں، اپنی دلائل ذکر کیے ہیں اپنی قدرت کے، اور استفہامی انداز میں کیے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کس نے کی، الہ مع اللہ، زمین یہ چاند سورج ستارے کس نے، الہ مع اللہ. یہ بار بار اللہ پوچھ رہے ہیں استفہامی کہ الہ کیا ہے اتنا سارے نظام کو قائم کرنے والا، جب کوئی نہیں ہے تو پھر تعالی اللہ عما یشرکون، ان تمام چیزوں سے اللہ جو ہے بلند اور بالا ہے جس کو اس کے ساتھ تم شریک کہراتے ہو. پھر قرآن کریم نے اسی صورت کے اندر واضح کر دیا کہ جو بھی نیکی لے کے من جاء بالحسنۃ خیر منھا، وہ اس کے لیے بہتر ہوگی، ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، وہ اندھے منہ جو ہے اوندھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. جو برائیاں کرے گا اس کو اپنا انجام دیکھنا چاہیے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. سورہ قصص، یہ پوری سورت قصے فرعون اور موسیٰ کو ذکر کرتی ہے جس کا ہم انبیاء سیریز کے اندر پڑھ رہے ہیں. تفصیل زیادہ تر قرآن کریم نے حضرت موسیٰ اور ہارون اور فرعون کے قصے کی اس صورت میں، تقریباً پوری صورت اسی پر ہے. ابتدائی مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کے احوال ہیں کہ کس طریقے سے ان کی والدہ نے فرعونیوں سے چنگل سے بچانے کے لیے صندوقچے میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیا، پھر فرعون کے پاس گئے، وہاں پلے بڑھے، پھر ایک خیر خواہان کے مشورے سے وہاں سے گئے، مدین چلے گئے، شعیب علیہ السلام کے ہاں رہے، وہاں ان کی بچی سے شادی ہوئی، پھر واپس آئے، نبوت ملی، پھر نبوت کا پیغام لے کر فرعون کے پاس، یہ پر تسلسل سے قرآن ذکر کر رہا ہے. پھر آگے گئے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے اسی قوم کے ایک بہت بڑے بنی اسرائیل کی قوم کے سرمایہ دار کا تذکرہ بھی کیا ہے، حامان کا بھی ہے. اگر یوں کہا جائے کہ کسی بھی سلطنت اور مملکت کے وہ 3 طاغوتی تکون جس پر پوری سلطنت کو انحصار کرنا پڑتا ہے، ان تینوں کا تذکرہ اور انجام اس صورت میں مذکور ہے. سب سے بڑا اقتدار اعلیٰ وہ فرعون کے پاس تھا، دوسرا بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ حامان کے پاس تھی، تیسرا قارون کا تذکرہ ہے جو سرمایہ دار تھا. یہ 3 اکائیاں مل کر کسی بھی ملک کی تمام بھاگ دوڑ، کسی بھی مملکت کا کل وہ سارا کچھ یہی ہوا کرتی ہیں. اللہ نے تینوں تکونوں کو اوندے منہ زمین پر اپنی قدرت اعلیٰ کو ثابت کرنے کے لیے کر دکھایا. فرعون غرقاب ہوا، حامان بھی اس کا چیلا اسٹیبلشمنٹ اور اس کا بیوروکریسی کا نمائندہ وہ بھی تباہ و برباد ہوا، اور آخر میں قارون جو تھا سرمایہ دار، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. جو اللہ نے تیرے سے اچھائی کی ہے اس کو آگے پھیلاؤ. اچھائی تو ہوتی ہی اسی لیے کہ دوسروں تک پہنچائی جائے، تم اس اچھائی کو اپنی تک لے کر بیٹھے ہو. احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض. اس نے آگے سے کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ کون سی تم نے کہا کہ اللہ نے مجھے دیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، یہ تو میں نے اپنے علم، فن اور ہنر کے بل بوتے پہ حاصل کیا. یہ مال و دولت کی جو خزانے جس کو ایک بڑا لشکر جس کی چابیاں اٹھا کر جاتا ہے، یہ میرا اپنا ہے. اللہ پاک نے جب یہ بات سنی تو اللہ پاک نے کہا کہ اس سے پہلے کتنے طاقتور تھے، انہوں بھی یہ گھمنڈ تھا، ان کا گھمنڈ انہیں لے ڈوبا اور وہ ان کے کسی کام نہیں آیا. لہذا تمہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. پھر قرآن کریم کے اس سورت کے آخر میں ایک پیغام ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ جل جلالہ کی ذات کو مرکز بنا کر اور اس کے گھر کو مرکز بنا کر اگر تم اپنی بندگی کرو گے تو تم سیدھے اور صحیح راستے پر رہو گے. ادھر ادھر ذرا بھی بھٹکے تو تم گمراہیوں کی بھول بھلیوں میں بھٹک کر رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی واپسی کا وہ نہیں ہوگا. سورہ عنکبوت اس پارے کے آخر میں ہے. عنکبوت جو ہے مکڑی کو کہتے ہیں. اللہ نے اس میں مکڑی کو باطل معبودوں کے حوالے سے مثال کے طور پر پیش کیا ہے، مکڑی کے جالے کو، اس لیے پوری صورت کا نام ہے. ابتداءً اللہ نے سنت ابتلا کا ذکر کیا ہے کہ آزمائش کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں اور اس آزمائش سے ہم انسان کو جانتے ہیں. نفاق اور ایمان، سچ اور جھوٹ کا ہم جو ہے امتیاز اس سے پیدا کریں گے اور یہ ہوتا رہے گا. یہ مت سمجھے کہ کلمہ پڑھ کر ہم کہیں گے کہ ہماری چھٹی ہو گئی. اس کے بعد نوح علیہ السلام کی 950 سالہ محنت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم نے دیگر انبیاء کا تذکرہ کر کے آخر میں کہا کہ یہ باطل معبودان جن کو تم پوجا کرتے ہو، ان کی حیثیت ایک مکڑی کے جالے سے بھی کمزور کی ہے. مکڑی کا جالا وہ اتنی محنت سے بناتی ہے لیکن ہلکی سے ہوا اور پھونک اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. تو یہ جو تم نے بڑے بڑے عقائد گھڑ رکھے ہیں، یہ
اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لیے بڑی نشانیاں اللہ نے پنہا رکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ماشاء اللہ۔ تو یہاں ہمارے 18واں اور 19واں اور 20واں 19واں اور 20واں یہ دونوں پارے ماشاء اللہ مکمل ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب بیان کیجیے گا، شاعری کا ذکر آیا تھا آپ کی گفتگو کے دوران میں، بعض اوقات یہ بھی سنا ہے کہ جی اسلام تو شاعری کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے، تو غلط ہے اور نہیں ہونی چاہیے، تو اس پہ ذرا آج روشنی ڈال دیجیے کہ شریعت میں، دین میں شاعری کی کیا حیثیت ہے، اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، ذرا واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کا اسلوب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اتنی بات تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ شعر و شاعری کو بطور پروفیشن مشغلہ اختیار کرنا اسلام کے اندر کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے کیسی بھی ہو، لہذا اس کو بطور پروفیشن کے یا اس کو مشغلے کے طور پر اختیار کرنا یہ کوئی اچھا نیک کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر شعر و شاعری حکمت کے موعظت پر مشتمل ہو، اچھی نصیحتوں، اچھی باتوں پر مشتمل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی پر ہو، اللہ کی حمد پر ہو مشتمل ہو، تو اس کی اجازت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسی شاعری آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ کو سنائی گئی، حضرت حسان، حضرت عبداللہ بن رواحہ، آپ کے وہ جانثار صحابہ تھے جو آپ کی مدح سرائی کے اندر آپ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو ایسی شعر و شاعری کی اجازت ہے جو پر حکمت ہو، پر نصیحت ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی شان کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی جو ہے وہ ثناخوانی پر مشتمل ہو۔ لیکن جو ثناخوانی یا جو بھی مدحت یا جو بھی شعر و شاعری ہے وہ ہر قسم کے فسق و فجور سے، ہر قسم کے عقائد کے بنیادی اصولوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اچھی شعر و شاعری میں بھی اگر اس طرف بھٹک جائیں کہ جس میں بنیادی اسلامی عقائد جو ہے ان پر زد پڑتی ہو اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو، اگرچہ ہم بڑے اچھے اپنی طور پر شعر پڑھ رہے ہوں اور بڑا دیکھیں آپ بعض اوقات نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور اس میں ایسے شرکیہ جو ہے وہ جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے شرکیہ اشعار کہے جا رہے ہوتے ہیں جس کا اسلامی عقائد سے، اسلامی روح سے کسی قسم کا کوئی تعلق، بلکہ روح اسلامی کے سراسر منافی جو ہے ایسی اشعار کو قطعی طور پر جو ہے پسند نہیں کیا گیا اور ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر نعت، آج تو نعت بہت اچھا شوق ہے، ایک عبادت ہے نعت، یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ نعت صرف شوق نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، نعت رسول باقاعدہ ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ بندگی ہے یہ انسان کی، لیکن اس بندگی کے اندر آج کل جس قسم کا اودھم اور فساد مچا ہوا ہے، جس قسم کے واہیات قسم کے، معاذ اللہ میں کیا الفاظ کہوں کہ اپنی طور پر تو بڑی اچھے نیک نیتی سے کہے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم مجھے سناؤ میری نعت کیسے کہو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا میں یوں پڑھوں گا، آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسرے کھڑے ہوئے، اس نے نعت پڑھی، آپ نے فرمایا نہیں۔ تیسرے کھڑے ہوئے نے کہا اب آپ نے بلایا میں پڑھوں گا، حضور نے فرمایا اتنی جلدی نہ کرو، اتنی جلدی نہ کرو۔ تو نعت پڑھنا اور نعت لکھنا یہ انتہائی نازک کام ہے اور انتہائی پل صراط پر چلنے کے مترادف ہے، اس لیے شعر و شاعری کو بطور مشغلہ اپنانا اور پروفیشن اپنانا یہ تو قطعی صحیح نہیں، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فسق و فجور، واہیات قسم کے، لغویات قسم کے شعر و شاعری جو لوگوں کی مذمت پر، لوگوں کے ہجویہ کلمات پر، لوگوں کی برائیاں پر مشتمل ہو، یا عشقیہ قسم کے فضول جس کا کوئی مطلب ہی مقصد ہی نہ ہو، یہ فضول ہے۔ اس سے تو ظاہرہ قرآن نے بھی منع کیا اور حدیث میں بھی اس کی ممانعت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسا آپ نے شرک کا تذکرہ کیا، خیر اللہ تعالیٰ تو واضح فرماتے ہیں کہ جی شرک کے اوپر معافی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہدایت بھی نصیب فرمائے، محفوظ بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب بھائی، وقت کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذکر آیا تھا کہ جی باطل نے ناکام ہونا ہے اور حق نے فتح یاب ہونا ہے، حق پر آپ ہیں، کامیابی آپ کو ملے گی، باطل نے مٹ جانا ہے۔ لیکن اگر ہم موجودہ دور کو دیکھ لیں تو پوری دنیا میں، اور اسپیشلی آج میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، فلسطین کی جو صورتحال ہے، پے در پہ اسرائیل کی جانب سے حملے کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہیں، پچھلے بھی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز مستقل آ رہی ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، تو ہمیں بظاہر تو حق فتح یاب ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک، اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جی 2 سال کی بات ہو، یہ چیزیں ہم پچھلے 30-40 سالوں سے مستقل پوری دنیا میں امت مسلمہ پر دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ حق کامیاب ہوگا اور باطل مٹے گا،
تو بظاہر تو اس کی کوئی ترتیب و شکل نظر نہیں آتی. دیکھیں سبحان اللہ، پہلی بات تو یہ کہ حق ہمیشہ غالب ہی رہے گا، باطل مغلوب ہوگا، یہ تو قرآن کا فیصلہ. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ٹھیک. قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ باطل بظاہر چمک دمک کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کی وجہ لکھی ہے. کہا جہاں کہیں بھی آپ دیکھو کہ باطل کو غلبہ نظر آ رہا ہے اور حق جو ہے وہ حق ہونے کے بعد مغلوب نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل نے ہمیشہ کچھ ایسی صفات اور خوبیاں اپنا لی ہوگی جو حق کی صفات اور خوبیاں تھیں. اللہ نے جو غلبے کا وعدہ کیا ہے وہ ان صفات اور ان خوبیوں کی بنیاد پر کیا ہے. اگر باطل نے ان صفات اور خوبیوں کو اپنا لیا ہے تو ظاہر ہے کہ غلبہ ان کو مل جائے گا. اگر حق والوں نے ان صفات اور ان خوبیوں کو چھوڑ دیا ہے تو وہ ان کے ساتھ غلبہ نہیں رہے گا. اب دیکھیں، جھوٹ، اس کے اجتناب کرنا، وعدہ خلافی، مکر و فریب، دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی، اس قسم کے جتنے جو ہے خامیاں ہیں وہ باطل کی تھی، جس کی جو اس کی مغلوبیت کی وجہ بنتی تھی. باطل نے ان کو چھوڑ کر ان حق کی جو صفات تھی، سچ بولنا، دیانت داری کرنا، امانت کا پاس رکھنا، ناپ تول کو پورا پورا دینا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے ملنا، مفاداتی زندگی کو چھوڑنا، یہ باطل نے اپنا لیا. باطل کی صفات حق والوں نے اپنا لی. تو اللہ جل جلالہ کا وعدہ تو ان حاملین صفات کے ساتھ ہے. جب آپ نے ان صفات کو ہی ترک کر دیا ہے تو آپ کو کیسے جو ہے وہ غلبہ مل سکتا ہے؟ تو حق کو اگر غلبہ حاصل کرنا ہے تو ان اپنی کھوئی ہوئی صفات کو واپس حاصل کرنا ہوگا، ان کو واپس اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے لاگو کرنا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت کا وعدہ انہی کے ساتھ ہے. بے شک بے شک، آپ نے بہت حسن کے ساتھ اس سارے معاملے کے اوپر وضاحت فرمائی. بلکہ اگر اس کو میں تو یوں کہوں گا کہ آپ سے کوئی نوکری دینے کا وعدہ کرے اور آپ کو کہے کہ جی آپ ماسٹرز کیا ہوگا تو ملے گی، اور آپ میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے کے چلے جائیں تو آپ کو نوکری تو نہیں ملتی. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے ان صفات کو جو ہے وہ پورا کرنا ہوگا. سعد بھائی، یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک کانفلکٹ موجود ہے، کچھ جو ہے وہ ڈفرنس ہے، اختلاف ہے اور بڑے پیمانے کے اوپر ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ ہر دوسرے مہینے کے اندر ایک چیز اٹھتی ہے، پھر مار دھاڑ ہوتی ہے، پھر گولیاں برسائی جاتی ہیں، پھر شہادتیں ہوتی ہیں، پھر بلڈنگیں گرتی ہیں، پھر بچے مارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سیز فائر ہو جاتا ہے اور دنیا جی اس کے اوپر. اچھا، اب یہاں پہ جو ایک دنیا کی جو طاقتیں ہیں معاذ اللہ جو ناخدا بنے بیٹھے ہیں، ان کا جو روپ ہے ہم دیکھ بھی انہی کی طرف رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ انداز ہے کہ یہاں بچے بھی مر رہے ہیں تو کسی کو انسانیت یاد نہیں آ رہی. ہاں، ان کے یہاں کوئی جانور کو آپ ایک پتھر مار دیں تو گو کہ نہیں مارنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر جی انسانیت اور بڑا جی ایک جان کا احترام ان کو بڑا وبال بن جاتا ہے ان کے لیے. اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، اس میں بنیادی طور پر جو ہے سب سے بڑا المیہ مسلمان کے انتشار اور افتراق ہے. قرآن کریم میں 10ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم، اگر بزدلی نہ اختیار کرو، غم زدہ نہ ہو، تم کامیاب ہوگے. لیکن اگر تم بزدلی اختیار کر لو گے، تم جو ہے آپس میں انتشار اور افتراق میں پھیل جاؤ گے. اذا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اگر تم نے باہمی اختلافات کو جگہ دے دی اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو گئے تو تمہارا جو طاقت کا محور اور مرکز تھا وہ ٹوٹ جائے گا اور دنیا تم پر غالب آ جائے گی. فلسطین کا اس وقت سب سے مسئلہ بڑا ایشو یہ ہے کہ فلسطین ایک مملکت اسلامیہ کا ایک خطہ تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک صلح کے ساتھ حاصل کیا تھا. بیت المقدس مسلمانوں کے لیے احترام کی جگہ تھی، مسلمانوں نے وہاں پر حکمرانی کی ہے، لیکن مسلم امہ کے ان حکمرانوں نے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے سلو پوزن دیا گیا، ان کو مفاداتی زندگی میں ڈالا گیا اور اسی گرداب میں پھنس کے وہ اپنے اس خطے کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جاتا ہوا دیکھتے بھی رہے، کچھ نہ کر پائے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جہاں تو آپ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں
الکفر ملت واحدہ، وہ سارے اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اسرائیل کا حق ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے، جبکہ آپ دوسری طرف دیکھیں کہ مسلمان مملکتیں اس حوالے سے ان کا رول کیا ہے، وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں، کیا ان کی طرف سے کوئی سٹرونگ جو ہے پیس یا آواز ان کے لیے اٹھ رہی ہے؟ نہیں، کہیں بھی نہیں، کوئی بھی، ہر ایک اپنی گرداب میں، اپنے مفادات میں، اپنی زندگی میں مگن ہے اور اسی کو سب کچھ ہے۔ اب اس کی وجہ کیا؟ سب یہ چاہتے ہیں ہماری روٹین ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، بالکل، ہمارا معاملہ جو ہے ان سے الگ رکھ کر دیکھا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک خطہ جو انتہائی ظالموں کے چنگل میں تھا، وہ آہستہ آہستہ اس ظلم کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے۔ وہ اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں تو عمومی طور پر مسلمان ان کی آواز کو بلند کرنے کے بجائے ان کی آواز کو دبانے میں خود ہی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی 5 7 10 سال کے بعد یا کوئی سالوں کے بعد ایک میٹنگ ہو جاتی ہے، ہم نے ایک نام نہاد ادارہ بنا رکھا ہے اور اس کے اندر سارے جمع ہو کر جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کر دیتے ہیں، جی قرارداد پاس ہوگی۔ میں تو اس قرارداد، اس ادارے کا نام لوگ کہتے ہیں OIC، میں کہتا ہوں وہ یہ ادارے کا نام ہے OIC، جی بالکل، OIC۔ جب وہ واقعہ رونما ہو جاتا اچھا یہ بھی ہو گیا، ہاں، اب وہ اس ایسے ادارے جو ہے وہ اس حوالے سے مسلمانوں کی، تو وہاں پر جہاں ظالم اور اس کا ظلم باعث ہے، وہاں مسلمانوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی اپنے بھائیوں کو اور مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ کل قیامت کے دن ظالم جہاں اپنے اس ظلم کا حساب ضرور دیں گے، وہاں جس کو المؤمنون کجسد واحد کہا گیا، یہ بھی اپنی اس کوتاہی کا اللہ کے ہاں ضرور جواب دیں گے۔ مسلم حکمران کے جب ایک جگہ اللہ ربنا اخرجنا منہا فإن، اے اللہ نکال یہاں ایسی قوم ہے جو ظالم ہے، سورہ نساء کے اندر کہا گیا، ان کی مدد کا حکم دیا گیا، تو ایسے صورت میں مسلم حکمرانوں کی جو ذمہ داری ہیں اگر وہ ادا نہیں کرتے اور باقاعدہ طور پر ڈپلومیٹک طریقے سے بحسن خوبی ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے اوپر آواز بلند نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن اس کا جواب ان سے ضرور لیا جائے گا۔ بالکل بالکل لیا جائے گا، اور ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ امت مسلمہ کو تو جسد واحد کہا گیا ہے کہ تکلیف کو محسوس کیا جائے۔ اچھا، یہ جو بات ہے سعد بھائی کہ امت مسلمہ کی بزدلی، آپ نے بالکل درست لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن جو قوم ہے، ہم دیکھتے ہیں جی پاکستان میں لوگ بڑا دیوانے وار کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایک قلبی وابستگی ہے، وہاں بم جو ہے وہ غزہ میں گرایا جا رہا ہوتا ہے، تکلیف ہم یہاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں ان کا رویہ ایک مختلف نظر آتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ قوم تو سنسیریٹی کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن جو کرنے والے لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار ہے، کرنا جنہوں نے، اچھا ان کو لے کر بھی یہی لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ کام نہیں کر رہے جو یہ قوم چاہتی ہے۔ یہ کیا وجہ کیا بن رہی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے جی، تو وہاں پر جو قومیں آباد تھی، ایک تو انصار تھے اوس اور خزرج کی صورت میں، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد 2 غیر قومیں بھی وہاں آباد تھی، بنو قریظہ، بنو نذیر، آپ نے ان سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی شکیں بڑی میثاق مدینہ کے نام سے بڑی زبردست ہے، ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس پہ۔ اس معاہدے کی کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ یہ وہ قومیں تھیں جو مالیاتی طور پر مستحکم تھی، اپنے مالی نظام کے حوالے سے وہ اوس اور خزرج کو، جو وہاں کے اصل باشندے تھے، ان کو باہم دست و گریبان رکھتے تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ اوس اور خزرج جو ہے ایک دوسرے کے خون بہاتے تھے، اور یہ ایک ان کا حلیف تھا، ایک ان کا حلیف تھا، یعنی بنو قریظہ جو تھے وہ ایک کے حلیف تھے، بنو نذیر والے دوسرے کے حلیف تھے، وہ ان کو مالیاتی سپورٹ دیتے، وہ ان کو مالیاتی سپورٹ دیتے، اور بیاج اور سود پر پیسہ دیا کرتے تھے، اپنا اسلحہ بیچا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا یہ آپس میں لڑتے تھے۔ آج وقت دنیا میں گلوبلائز ہو گئی، آپ ذرا دیکھیں تو یہ بڑی طاقتیں جو ہیں آج بھی ان کا طریقہ واردات وہی ہے جو اس وقت تھا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تللے پورے کرنے کے لیے، اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے، کرپشن کرنے کے لیے، اپنے خاندان اور مفادات کو بڑھاوا دینے کے لیے ان کو جو ہے پیسہ دیتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ کہ پیسہ ان کے پاس رہنے بھی نہیں دیتے۔ پیسہ جب وہ کرپشن کر کے لے کے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا پیسہ تو غیر محفوظ ہے گیا، اب یہ پیسہ آپ ہمارے بینکوں میں رکھوا دیں۔ ان کو پیسہ دیا
घुमा फिरा के उनको अपना ताबे कर लिया, दुम छल्ला बना लिया, फिर उनका पैसा भी वापस अपने पास ले गए। तो जितनी करप्शन इन जो है हमारी तीसरी दुनिया के ममालिक में होती है, बशमूल पाकिस्तान, वो होती क्या है कि वो उनको पैसा दिया जाता है, उनकी अय्याशियों के अंदर उनको गर्क किया जाता है, और फिर उनको उनके ज़मीर ख़रीदे जाते हैं, बाकायदा तौर पर बोली लगती है, बाकायदा तौर पर उनको तमाम मामलात के अंदर जो है वो अपना हम नवा बनाया जाता है, फिर उनको पूरे एक डिटेल दी जाती है कि अब आपने इसके मुताबिक, चूँकि आप जो है रिपोर्ट बन गए, आप हमारे रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, लिहाजा आपने यूँ करना है। तो इस तरीके से ये एक मखसूस तबका उन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक में उस पैसे और मईशत की बुनियाद के ऊपर जो है बनाया हुआ है, और वो पूरा तबका इस तरह उनसे रहमाल है, और पूरी मुस्लिम उम्मा जो नीचे का तबका रियाया है वो उन चंद अफराद या चंद गिरोह या चंद लोगों के पंजे और उसके इस्तेहसाल के नीचे दबी हुई है। वो करना भी चाहते हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हमारे पास एक सवाल भी आया है। अब्दुल वदूद साहब पूछते हैं सखर से, एतकाफ़ के फ़ज़ाइल वो जानना चाहते हैं, और उसके लिए भी हम आपको ज़हमत देंगे कि एतकाफ़ के मुतालिक कुछ बयान फरमाइएगा। और जिस तरह फ़लस्तीन के मुतालिक आपने बहरहाल जो बात की, मजमूई तौर पर यहाँ दुआ कर सकते हैं हम, एक बेख्तियार आदमी और क्या कर सकता है अपने भाइयों के लिए? नहीं, बेख्तियार के साथ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इतना हमें ज़रूर करना चाहिए कि हमें दुआ के साथ साथ दवा भी करनी चाहिए। बिल्कुल। अपने अंदर ऐसे अफराद जो इस चीज़ का दर्द रखते हैं, शऊर रखते हैं, उनको ऊपर लेके आना चाहिए। हमारे तबके के अंदर इसका भी शऊर नहीं है, हम उसी करप्ट और उसी करप्शन ज़दा और उसमें मुलव्विस अफराद को ही अपना नुमाइंदा, अपना बड़ा और अपना सब कुछ बनाते हैं। ऐसे लोग जो पाक साफ़ हों, जो अच्छा जो है अदल का निज़ाम कायम कर सकते हों, जो मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बन सकते हों, उन्हें मुंतखब करना चाहिए। ये भी हमें करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए कि जिन लोगों के दिलों के अंदर तड़प भी हो, लगन भी हो, जो अल्लाह के दीन को समझते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अपनी जान से बढ़कर मुकद्दम रखते हो, जब ऐसे लोग आएंगे तो वही मजलूम की दादरसी के लिए भी उठेंगे, वही जालिम का हाथ रोकने के लिए भी उठेंगे, और इंशाअल्लाह उसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ उम्मत मुस्लिमा नहीं बल्कि जहाँ इंसान तकलीफ़ का शिकार है, इंशाअल्लाह सबके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा जाएगा। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाए, उनके लिए आफ़ियत का मामला फरमाए। हमारे जंग हमारे ईमान की है, जंग हमारे क़िबला अव्वल की है, जंग हमारे बैतुल मक़दस की है, लड़ वो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सुरखरू फरमाए। साथ में जिस तरह हमने आपसे कहा था कि जनाब सवाल ये आया है कि एतकाफ़ क्योंकि माशाअल्लाह कल से शुरू हो जाना है, और असर से लोग बैठेंगे कल इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह चाँद दिखने के बाद मसाजिद से उठा जाएगा, और ये 10 दिन 9 दिन का एक सफ़र होता है, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। ख़वातीन भी करती हैं, मर्द हज़रात भी करते हैं। इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, इसकी फ़जीलतें क्या हैं, बैठने वाला अल्लाह की क्या रहमतें अपने साथ लेकर जाता है, उसकी तरफ इशारा फरमाइएगा। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को हब्बुल बिलाद इलल्लाहि अल मसाजिद, अल्लाह को सबसे महबूब जगह जो है वो मस्जिदें हैं। मस्जिद जो है वो एक ऐसी जगह है, मस्जिद जो है वो सजदगाह है, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह अब बंदे के सबसे ज़्यादा करीब सजदे के आलम में होता है। जब बंदा सजदा करता है तो उस वक़्त जो है बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है। बेशक। तो नाम से ही मस्जिद और अल्लाह की पसंदीदा जगह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मस्जिद के साथ, अब मैं 7 लोग क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, और उस दिन उसके अलावा कोई साया नहीं होगा। उन 7 में से आपने एक फरमाया वो शख्स क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ। अल्लाह अकबर। 7 लोग हैं। आपने उनमें ये भी फरमाया जो वो लोग जो आपस में एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं वो भी हैं, इमाम आदिल भी है, सब भी है, लेकिन एक उसमें ये भी फरमाया मुअल्लक़ुम बिल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मस्जिद के साथ अटका। तो मस्जिद के अंदर बैठना, मस्जिद में वक्त गुजारना, मस्जिद के अंदर रहना, ये तो ख़ुद एक बंदगी और इबादत है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद फरमाते थे कि अपना ज़्यादा वक्त मस्जिद के अंदर गुजारा जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे को ख़ास तौर पर मुकम्मल तौर पर मस्जिद के लिए वक्फ़ किया जी। सारी ज़िंदगी अब कीजिए कि सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में पड़ाव डाला।
اور اس کی مختلف آپ نے، ایک تو میں نے عرض کیا کہ مسجد کے ساتھ تعلق، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عشرے میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات تمام 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر۔ جی بے شک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو، جب میں اس رات میں ہوں اور وہ رات میرے اوپر سایہ فگن ہو، تو میں اللہ کے گھر مسجد میں سجدہ گاہ میں موجود ہوں۔ تو سب سے بنیادی طور پر ایک وجہ تو یہ بھی ہے۔ پھر مسجد کے حوالے سے جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جتنے بھی وہ نیکی کے اعمال جو مسجد سے باہر وہ انجام دے سکتا تھا، دیتا یا نہیں دیتا وہ نہیں، یعنی بہت سے نیکی کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو باہر ہم انجام دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی غفلت سے، سستی سے، کاہلی سے، اپنی جو ہے اس وجہ سے نہیں دے رہے ہوتے۔ لیکن مسجد میں جب اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو وہ نہیں بھی دیتا، اللہ اس کا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے۔ بالکل۔ نماز جنازہ میں ہم نہیں جاتے، بالکل۔ جنازے کا ثواب، جنازہ ہوا چونکہ وہ باہر ہوتا تو جنازہ گاہ میں جا سکتا تھا، جنازے کے ساتھ اس کا ثواب اسے ملے گا۔ بیمار کی عیادت پتہ نہیں کوئی جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن بیمار کی عیادت وہ کر سکتا تھا، لیکن مسجد میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی انتقال پہ تعزیت کے لیے جانا، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، باہر ہوتا پتہ نہیں جاتا، لیکن نہ جانے کے باوجود یہاں اجر و ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف جو ہے رمضان المبارک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، آپ نے ہر سال فرمایا۔ ایک سال ایک وجہ سے آپ نہیں فرما سکے، اور وہ وجہ بھی بڑی زبردست ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے جب ارادہ فرمایا تو آپ کی زوجہ مطہرہ میں سے ایک نے گزارش کر دی، عرض کر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی اعتکاف میں بیٹھ جاؤں آپ کے ساتھ، تو حضور نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو تھا وہ بالکل مسجد سے متصل تھا، بالکل وہ مسجد کے ساتھ ہی، اگر وہ کمرے کے ساتھ ہی اگر ایک چھوٹا سا پردہ اور لگا دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا، وہ مسجد سے باہر ہی ہو جاتا، مسجد کے ساتھ تھا، تو آپ نے اجازت دے دی۔ لہذا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجازت کی بدولت خیمہ لگا لیا۔ وہ خیمہ مسجد کے بالکل کونے میں تھا، وہاں کسی کا آنا جانا سپریٹ تھا بالکل۔ لیکن دیگر ازواج کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ حضرت عائشہ کو اجازت مل گئی، ہمیں بھی اعتکاف کرنا چاہیے مسجد میں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں اور بھی خیمے لگ گئے۔ اب جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا مسجد میں تو کئی خیمے لگے ہوئے، آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ خیمے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ بولا جی آپ نے عائشہ کو اجازت دی ہے تو باقیوں کے دل میں بھی شوق ہوا، انہوں نے بھی لگا لیے۔ حضور نے فرمایا کہ سب کے خیمے اٹھاؤ۔ عائشہ کو تو اس لیے اجازت دی تھی کہ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ بالکل سیپریٹ نظام تھا، الگ تھلگ تھا، لہذا یہ خیمے اٹھا دو۔ اب سب کے خیمے اٹھے تو ان کے دل میں ایک طرح سے حسرت آ سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسرت کے مداوع کے لیے عائشہ کا خیمہ بھی اٹھا دیا، ان کا خیمہ بھی اٹھ گیا۔ اب ان کا خیمہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل ٹوٹ گیا، ایک طرف تو آپ صراحتاً اجازت دے چکے، دوسری دفعہ آپ نے ان کی وجہ سے ان کا بھی اگاڑ دیا، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلداری کے لیے اس سال اپنا اعتکاف بھی ختم فرما دیا ماشاءاللہ۔ اور آپ نے پھر اگلے سال آتا ہے کہ اگلے سال آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا، ایک پچھلے عشرے کے قضا اور ایک یہ۔ الحمدللہ، صحیح اور یہ بڑے فضائل ہیں جی اعتکاف کے، جس طرح آپ نے بھی بیان کیے۔ مفتی سعد جاوید صاحب بہت شکریہ۔